تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ قبل اس کے کہ ناظرین آپ کی کالز کی طرف میں پڑھوں، آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے یہاں ناظرین، اگر ہم معاشرے میں غور کریں، ہم اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، یا ہم خود اپنی کیفیت دیکھیں نا، تو ہمیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہر شخص پریشان ہے۔ تقریباً ہر دوسرا آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی تکلیف میں، کسی نہ کسی ذہنی الجھن میں گھرا ہوا ہے۔ اب ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کے آگے اپنے مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر ایک کو اپنی پریشانی کا بتانا شروع کر دیتے ہیں، ہر ایک کے سامنے یوں سمجھیے کہ ہم اپنی پوری کی پوری ایک کتاب کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، چاہے ہمارے گھر والے ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے، جہاں یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بیان کی جا سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے علاج کے لیے اب ڈاکٹر کو تو بتانا پڑے گا، ہے حکیم کے پاس جا رہے ہیں علاج کروانے کے لیے، اسے اپنا مسئلہ تو بیان کرے گا، یہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ہر ایک کے سامنے اپنے گھریلو حالات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے کاروباری معاملات لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی پریشانی کا رونا روتے رہتے ہیں، اپنے مسائل کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مسائل بیان کرنے سے، ہر ایک کے سامنے مسائل شیئر کرنے سے، اپنی پریشانی کا اظہار کرنے سے پریشانیاں کم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور سامنے والا بھی جو ہے نا وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، بہت زیادہ پریشان تھے۔ اچھا، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی پریشانی کسی کو بتاتے نہیں تھے، کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ انہوں نے کچھ یوں ارشاد فرمائی کہ مجھے پتا ہے کہ میری ان پریشانیوں کا حل میرے گھر والوں کے پاس یا میرے جاننے والوں کے پاس اور ہر ایک کے پاس میری پریشانیوں کا حل موجود نہیں ہے۔ فی الحال تو ابھی میں اپنی پریشانی کی وجہ سے تو صرف میں پریشان ہوں، اگر میں اپنی یہ پریشانیاں اپنے گھر والوں سے شیئر کروں، ان کے سامنے بیان کروں، تو میرے ساتھ ساتھ وہ بھی پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے، میری پریشانیاں مزید بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو یہ ہوتا ہے ناظرین۔ تو صبر اور صبر کرنے کی عادت بنائیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں کوئی مصیبت آئے اور وہ صبر کرے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ کتنی بڑی یہ بشارت ہے، کتنی بڑی سعادت مندی۔ اللہ پاک ہم سب کو صابر بنائے۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کریں گے، راضی برضا رہیں گے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال ہوتی رہے گی، غیبی طور پر ہماری مدد ہوتی رہے گی، اسباب بنتے چلے جائیں گے، اور الحمدللہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ کریم۔ آئیے ناظرین، اب بڑھیں گے آپ کے کالز کی طرف، آپ کے میسیجز ہم شامل کریں گے اور گفتگو کریں گے آپ سے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ نام حسن ہے، میں ہری پور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری چھوٹی بہن، ان کے پتے میں پتھری ہے، تو ان کا کوئی روحانی علاج بتا دیں اور ان کے لیے دعا بھی کر دیجیے۔ اللہ پاک آپ کی بہن کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ پتے میں پتھری کا ایک خاص وظیفہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ کریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام سائم اجاز ہے، میرے بڑے بھائی کا نام ازین ہے، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ میری والدہ کا نام زکیہ نور ہے، برائے مہربانی کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی انشاءاللہ کریم، نیکسٹ کال دیجیے۔ میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد گلفراز ہے اور والدہ کا نام حمیدہ بیگم ہے۔ 13 سال ہو گئے شادی کو اور اولاد نہیں ہو رہی، وظیفہ بتا دیں۔ شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، حصول اولاد کے لیے وظائف بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ استخارہ کروانا تھا
تھا گھر میں ایسے میں کوئی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی اثرات ہیں، تو بھی بچوں کو کوئی چیز ایسے نظر آ رہی ہے، اور آج اثرات وغیرہ تو نہیں ہے گھر کے کوئی حساب کتاب تو نہیں۔ میرا نام بنارس علی ہے، والدہ کا نام سیرا بی بی۔ صحیح، بنارس علی نام بتائیں، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میں نے استخارہ کروانا تھا، پروگرام ابھی چل رہا ہے نا، اس میں استخارہ کروانا تھا کہ میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں، وہاں مطلب عبادت بھی ہو جائے گی اور وہاں نوکری کے لیے وہاں بڑی کوشش کر رہا ہوں، ہو نہیں پا رہا پروگرام۔ میرا نام محمد عادل رشید ہے اور والدہ کا نام بلقیس تاج ہے۔ استخارہ کروانا تھا۔ عادل رشید، اچھی خواہش ہے مدینہ منورہ، اللہ پاک ہم سب کو با ادب، با ذوق، با شوق حاضری مدینہ نصیب فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ دعائیں کریں، فرائض و واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، تسبیحات، نیک اعمال، نیکیوں کی کثرت، یہاں پہ بھی عبادت کا سلسلہ ہو اور دعائیں بھی کرتے رہیں، پھر اللہ پاک وہاں کی بھی حاضری کے اسباب بنا ہی دے گا۔ اور ضمناً جو آپ کا مسئلہ ہے کہ وہاں پر چلیں، کام کاج بھی ہوتا رہے گا، کوئی ایسا سبب بن جائے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، آپ کے لیے کوئی بہتر سبب بن جائے گا۔ باقی استخارہ بھی ابھی آپ کے لیے کرواتے ہیں، اور پھر پڑھنے کے لیے کچھ آپ کو وظائف بھی بتائیں گے تاکہ آپ کے کاموں میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہوتی چلی جائیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ نجیب اللہ بول رہا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کوئی کہتا ہے عملیات ہیں، کوئی کہتا ہے جنات ہیں، بہت پریشان ہوں استخارہ دیکھنے میں لیے۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، مختلف باتیں لوگ آپ کو کہتے ہیں، ہر ایک کی باتوں میں، ہر ایک کے کہنے میں نہ آئیں، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ اب پتہ نہیں آپ کے ساتھ، اب بقول آپ کے کہ کوئی جادو کہہ رہا ہے، کوئی بندش کہہ رہا ہے، کوئی عملیات کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اثرات ہیں، مختلف باتیں، جتنے لوگوں کے پاس جائیں گے اتنے آپ ذہنی طور پر الجھتے چلے جائیں گے، تو مایوس نہ ہو، ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، پھر آپ کو جو جواب بتا دیے جائے اسی پر اعتماد کیجیے گا، اور پھر جو پڑھنے کے لیے آپ کو وظائف بتائے جائیں گے اس کو پڑھنا بھی ہے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ شامل رہیے گا ناظرین، آپ کے استخارے ہو رہے ہیں، ناظرین آپ استخارے فرما لیجیے۔ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز ہمیں موصول ہوئی تھیں، یہ پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میری بہن کے پتے میں پتھری ہے، مجھے پڑھنے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ وہ میری بہن پڑھے تو ان کے پتے کی جو پتھری ہے نا وہ پتھری نکل جائے۔ یہ ہوتا ہے ناظرین، بعض اوقات کسی کے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے تو کسی کے پتے میں پتھری ہو جاتی ہے، پھر کافی آزمائش، کافی تکلیف بھی ہوتی ہے اس حوالے سے نا، تو اس کا خاص ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے پتے میں پتھری ہو، درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، تو اس کا ایک خاص وظیفہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا ہے 46 مرتبہ، 46 ٹائمز۔ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہوا۔ اچھا، اس کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ یہی وظیفہ لا الہ الا اللہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اور اس کا تعویذ بنا کر جو ہے نا، اب آپ کیا کریں گے کہ اس کو پانی کی بوتل میں ڈال لیں، اور پانی میں ڈال کر اب یہ جو پانی ہے نا، یہ پانی آپ بہن کو پلائیں۔ اللہ نہ کرے اگر گردے میں پتھری ہوئی یا پتے میں پتھری ہوئی تو الحمدللہ عز و جل وہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ صحیح ہے نا، تو یہ پابندی سے جاری رکھیے گا، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا، تکلیف جاتی رہے گی۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کرنے لگا ہوں آپ کے میسیجز۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز کیے تھے، اور آپ کے میسیجز میں شامل کر کے ان کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا تھا کہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں، دعا بھی کر دیں۔ اور جڑاں والا سے یہ میسیج کیا ہے، والدہ کا نام نسیم ہے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ دیکھیں، اس کا ایک وظیفہ اگر ہاتھوں میں، جوڑوں میں درد رہتا ہو، گھٹنوں میں درد رہتا ہو، جوڑوں سے مراد کیا، دیکھیں دو ہڈی کے ملنے کی جو جگہ ہوتی ہے نا، یہ جوڑ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہیں، بزرگ افراد ہیں، جن کی عمر جیسے زیادہ ہو چکی ہے، اب نماز پڑھنے میں بعض اوقات مشکل ہوتی ہے، گھٹنوں میں درد ہے، جوڑوں میں، اور اسی طرح پیروں میں درد ہے، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن یہ عرض کرتا چلوں کہ نماز پھر بھی معاف نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو بہرحال اگر جسم میں تکلیف رہتی ہو تو یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں، یا غنی ہو، یا غنی ہو، یا غنی ہو، یہ اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے آپ یہ پڑھا کریں۔ یہ ایک میسیج ہے کہ میرے سینے میں کافی درد رہتا ہے، عمیر نام ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ 75 مرتبہ 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں، سینے کے امراض بھی دور ہو جائیں گے۔ اچھا، بعض اوقات بچوں کے بھی سینے بہت زیادہ
زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور سینہ جام ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو جب بھی اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ دم کر دیا کریں. یہ انس بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اچھا بخار رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. بسم اللہ الکبیر یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، بخار اتر جائے گا. اچھا یہ میری پھپھو کی شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، وظیفہ بھی فرما دیں اور کوئی دعا بھی کر دیں. اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. حصول اولاد کے لیے جو ہے نا بڑی جامع دعا اور مجرب یہ دعا ہے، اور دعائے ابراہیم اسے کہا جاتا ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقبول ترین دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا جو ہے نا آیت قرآنی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دونوں میاں بیوی نے یہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے. اچھا جی میرے دادا جان بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کو کینسر ہے، ان کا کوئی علاج بتائیں. شکریہ. اللہ پاک آپ کے دادا جان کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک شفا دینے والا ہے. ایک وظیفہ خاص کینسر کے حوالے سے، کینسر کا دم میں عرض کرنے لگا ہوں نا، نوٹ فرما لیں. کینسر کا مریض بھی خود یہ پڑھ کر دم کر سکتا ہے. کیفیت ایسی ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، ہوش نہیں ہے، تکلیف زیادہ ہے، تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے قواعد مخارج تلفظ درست ہوں تو وہ یہ پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کر دیں. اب کینسر کا دم کیا پڑھ کر دم کرنا ہے؟ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے سورہ مریم. سورہ مریم مکمل صورت، اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی. اچھا اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی اور 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کر لیں. اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، صبح دوپہر شام رات کو سونے سے پہلے ان اوقات میں یہ دم کیا ہوا پانی مریض کو پلائیں، آپ کینسر کے مریض کو پلائیں. اچھا اب یہ پانی جو ہے نا یہ پینا ہے، روزانہ پڑھنا ہے. یہ 40 دن کا یہ عمل ہے، روزانہ 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھنی ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، اور یہ پانی کینسر کے مریض کو پلانا ہے صبح دوپہر شام اور رات کو سونے سے پہلے. دوائیاں بھی چل رہی ہیں تو اسی دم کیے ہوئے پانی سے استعمال کروائیں، کھلائیں دوائیں وغیرہ بفضلہ تعالی. اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. یہ تو ہوا روحانی علاج. ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ کینسر کا بھی الحمدللہ عز و جل مکمل روحانی علاج کیا جاتا ہے. روحانی علاج کے اسٹال پر دعوت اسلامی کے تحت جہاں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں تو آپ وہاں پر آئیں اور کینسر کا علاج یہ کروائیں. الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی اور یہ امراض دور ہوتے چلے جائیں گے. آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں. جی ناصر بھائی شامل کریں جوابات. ہمارے بنارس علی بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے. ان کو شبہ ہے کہ ان کے گھر میں کچھ معاملات ہیں، ان کو یوں لگتا ہے کہ گھر میں کوئی اثرات یا پھر کوئی عملیات وغیرہ کے معاملات ہیں. بنارس علی بھائی استخارہ کیا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کو آپ کے گھر والوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں. باقی کوئی گھبرانے کی بات نہیں. آپ عصر کی نماز کے بعد یا مقسطو 100 مرتبہ 100 ٹائم آپ پڑھ کر اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں اپنے جائز مرادوں کے لیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طرح گھر کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات حاصل کریں، اللہ نے چاہا حفاظت رہے گی. اچھا ویسے اب خیر ان کے ساتھ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب امید کرتا ہوں کہ ان کے شکوک و شبہات جو ہے وہ دور ہو چکے ہوں گے. اچھا ناظرین ہم یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، دیکھیں ہمیں اعتقاد ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، یقین ہمارا کامل ہونا چاہیے، ہر ایک کی باتوں میں نہ آئیں. نہ کسی نے بول دیا کہ بھائی آپ پر بندش ہو چکی ہے، اچھا وہ کہنے والے نے تو کہہ دیا، اب آپ ایک تو شک میں مبتلا ہو گئے، پھر وسوسوں میں مبتلا ہو گئے، پھر دوسروں کے بارے اب جس سے ان کی بنتی نہیں ہوگی اس کے بارے میں شکوک و شبہات شروع ہو جائیں گے، بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح ہے. اب امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے جواب بتایا گیا، آپ مطمئن ہو چکے ہوں گے. بہرحال سب سے بڑھ کر یہ کہ فرائض و واجبات کی پابندی، اللہ کی عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں. ہم اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کر کے تو دیکھیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، مجال ہے کسی کی کوئی بندش کروا دیں، ہے نا. سورہ بقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں سے یہ شریر جنات چلے جاتے ہیں، اثرات وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں. گھر میں الحمدللہ برکتی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. گھر میں آتے جاتے سلام کریں، محبت والا ماحول ہو، مسکراہٹ، پیار، محبت، اتفاق اور اس طرح کے معاملات ہوں تو الحمدللہ گھر کی رونق بڑھتی چلی جاتی ہے. اب گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں اور تنگ دستی والے معاملات ہوتے رہیں، گناہوں بھرے معاملات گھروں کے اندر ہوتے رہیں تو پھر تو تنگ دستی آئے گی گھر میں. اس طرح کے مسائل اور پریشانیاں پھر یہ اپنی جگہ بنا لیتی ہیں.
تو میں ان کو دوں گا کہ اپنے روحانی علاج کے بستے میں خاص تعویذات اس حوالے سے ملتے ہیں جنید بھائی، اچھا ماشاء کہ اگر عملیات یا پھر جنات کے معاملات ہیں ختم ہو جائیں گے، اگر نہیں ہے تو ان سے حفاظت رہے گی، ماشاء اللہ اس حوالے سے بھی خاص تعویذات ملتے ہیں، وہی یہ تعویذات آپ بھی ضرور حاصل حاصل کریں انشاءاللہ کیجیے گا اور انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب شکوک و شبہات میں یہ کہ وسوسوں میں آپ بالکل نہ پڑیے۔ جی اسی نیکسٹ۔ طرح ممتاز بھائی کا استخارہ کیا ہے بے اولادی کے حوالے سے، اللہ پاک صاحب اولاد بنائے، اولاد کی نعمت سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ استخارہ میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ہر نماز کے بعد آپ اور آپ کی اہلیہ 300 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ صاحب اولاد۔ اسی طرح ہمارے عادل بھائی کا استخارہ کیا گیا، مدینہ شریف جانا چاہ رہے ہیں، وہاں جا کر خدمت بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور عبادت خاص کرنا بھی چاہ رہے ہیں، اللہ پاک اسباب پیدا فرمائے آپ کے لیے۔ عصر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم جی ان 3 اسما کا ورد کریں، کرتے رہیں، ایون مغرب ہو جائے، جب غروب آفتاب ہو جائے اس وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے اپنی جائز مرادوں کے لیے، انشاءاللہ حاجات آپ کی پوری ہوگی۔ اسی طرح نجیب اللہ بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے۔ نجیب اللہ بھائی اللہ پاک آپ کو شفا دیں، صبح و شام 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، تھوڑا سا پانی لیں، اس پانی میں دم کر کے وہ پانی بھی پئیں اور 60 ٹائم 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا بھی رہے گا اور بیماری بھی انشاءاللہ جاتی رہے گی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، جو مسلمان بیمار ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ جن کے والدین بیمار ہیں اللہ پاک ان مریضوں کو بھی شفا یابی عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا کام نہیں ہے تو میں بہت پریشان ہوں کام کے لیے، کوئی بھی کام کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے، باہر بھی گیا تھا وہاں سے بھی واپس آ گیا ہوں کام کے بغیر ہی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی چلیں اس کا ایک خاص وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ الکریم ہر چیز کے نقصان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام رضوان ہے، میری امی کا نام جناب سمینہ ہے، ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، مہربانی فرما کر استخارہ بھی کر دیں اور دعا بھی کیجیے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ جی ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ نام محمد افسر، والدہ کا نام زیتون بی بی جی۔ جی مطلب یہ ٹھیک نہیں رہتا ہوں سر، بیمار ویسے بیمار رہتا ہوں بہت زیادہ، یا کبھی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی کچھ نہ کچھ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی افضل بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ نیکسٹ کال۔ استخارہ کروانا تھا کہ میرے ابو جی نے پیسے رکھے تھے کچھ، تو وہ اب وہاں پہ نہیں پڑے۔ میرے ابو کا نام رشید احمد اور دادی اماں کا نام ہے کہ کرم الہی۔ سید رشید نام بتایا، صحیح ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میری پھپھی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، اس کا بڑا مسئلہ، اس کا روحانی علاج بتائیں، اور پیر میں بھی درد ہوتا ہے۔ بے اولادی کے حوالے سے آپ نے کہا ہے، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتا دیں۔ نیکسٹ کال۔ یہ استخارہ کروانا ہے کائنات بی بی، والدہ کا نام رابعہ ہے، اور کائنات کو جو ہے نا 6-7 مہینے سے بخار ہے، بہت زیادہ ہے بخار، اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی تو لے آتی ہے لیکن آرام نہیں ہوتا، 2 دن 10 دن بعد پھر وہی بخار آ جاتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمایا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ اس کا نام عما ہے اور ان کی والدہ کا نام روبینہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو جو ہے طبیعت ان کی صحیح نہیں رہتی ہے، ان کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں جس سے جادو کا شبہ محسوس ہوتا ہے، تو استخارہ بھی فرما دیجیے اور جو ہے دعا کے خصوصی درخواست اور وظائف اور تعویذات بھی عطا فرما دیجیے انشاءاللہ کریم۔ دیکھیے وظائف تو ابھی آپ کو بتائیں گے، استخارہ بھی ہم کر کے بتا دیں گے آپ کو۔ تعویذات کے لیے اور مکمل روحانی علاج کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، اور دعوت اسلامی کے جہاں مدنی مراکز فیضان مدینہ ہے آپ وہاں رابطہ کریں، وہاں الحمدللہ سبجل روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، تو تعویذات وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ کشمیر سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ریحان زمر ہے، کہ مجھے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، میرے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، چلیں ابھی آپ کو پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے پہلے ہی چلیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ استخارے فرما لیجیے ناصر بھائی۔ اگر کسی کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، پڑھنے میں دلچسپی نہ لیتا ہو، تو یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، پڑھ کر پانی پر دم کر کے یا آپ نے پینا ہے، انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔
اچھا اب اگر آپ بولیں کہ بھائی وظیفہ پڑھنے میں دل نہیں لگتا وظیفہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا، تو اب کوئی گھر کا کوئی ایسا فرد وہ پڑھ کر جو ہے آپ پانی پہ دم کر کے یا آپ کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم، اور تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، کارڈ وغیرہ کا بھی عمل کروا لیں۔ اچھا اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں نا بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، اچھا خاصا پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں نا نظریں لگ جاتی ہیں اور پڑھائی سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے ہیں، اور بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں سے ایک میں نے یہ وجہ آپ کو یہ بھی بتائی ہے، اپنی نظر وغیرہ بھی اتروائیں، اور والدین بھی غور کریں کہ اگر بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو بچوں کی نظر وغیرہ بھی اتروائیں، اور حالات پر بھی غور و فکر کرتے رہیں کہ کیا وجہ ہے اور کیوں اس طرح کی کیفیات بچوں کے ساتھ ہوتی جا رہی ہیں۔ باقی رہا وظیفہ تو وہ آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ پڑھ کر آپ بچے پر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو کام کرتا ہوں اس میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالو وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ اب یہ پورا ایک تفصیلی موضوع ہے نا، کام میں ناکامی کیوں؟ نہیں، اب چند ایک چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پھر میں صرف آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اور آپ ظاہری معاملات وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ دیکھیے بعض اوقات ہماری خود کی سستی، لاپرواہی، بے توجہی کے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کاموں میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، صحیح ہے، تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے۔ اچھا بعض اوقات تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی نقصان اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، جو تجربہ کار ہیں ان کے تجربے سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے۔ وقت کی پابندی ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے نا، اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، ہے نا۔ اب کوئی وقت پر اپنی دکان نہ کھولے، وقت پر نہ بند کریں، تو پھر بعض اوقات پھر آہستہ 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 ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ آزمائشوں میں آ جاتا ہے نا، نقصان ہونا شروع ہوتا ہے پھر اسے۔ تو ان چیزوں کو بھی دیکھ لیا جائے۔ بہرحال ہر کام میں، ہر جائز کام میں کامیابی نصیب ہو تو روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرون یہ آپ پڑھا کریں، آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ جو صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ پڑھا کریں، الحمدللہ سمجھ اللہ کی رحمت سے ہر طرح کے نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میری پھپھو ہیں اور بے اولاد ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ حصول اولاد کے لیے ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں میاں بیوی پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا میسیجز بھی آپ کے کافی سارے ہیں ناظرین، آئیے چند ایک میسیجز میں آپ کی شامل کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات کی طرف ہم بڑھیں گے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے اور میری کامیابی کے لیے دعا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے کہ جس میں آپ کی آخرت کی بہتری ہو، اور اللہ کرے ہم قبر و آخرت کے امتحانات میں بھی کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ کریں۔ اچھا دنیاوی امتحان میں، دینی امتحان میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص یہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ کریم کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے کہ گھر میں اچانک آگ لگ گئی تھی، تو اللہ نہ کرے اگر کبھی آگ لگ جائے تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اگر کبھی ایسا ہونا کہ اچانک آگ لگ جائے تو اذان کہی جائے، تو اذان کی خصوصیت یہ ہے، اس کی ایسی برکتیں ہیں کہ رحمت اور سکینہ اطمینان اترتا ہے اور آگ پر بھی قابو پا لیا جاتا ہے، آگ بجھ جاتی ہے۔ اچھا اصحاب کہف کے ناموں کی یہ برکتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کہیں پر جیسے آگ لگ جائے تو اصحاب کہف کے نام لکھ کر وہاں ڈال دیے جائیں تو آگ بجھ جاتی ہے، آگ پر قابو پا لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ کریم آگ پر قابو پا لیں گے۔ اچھا جی میری بڑی بہن، ان کے اکثر گھٹنوں میں اور ہاتھوں میں بہت اس میں درد رہتا ہے، کبھی کمر درد رہتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے، اور چھوٹے بچے ان کو اٹھایا بھی نہیں جاتا، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، جسم کے جس حصے میں جہاں درد ہو ایک مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر یہ ہاتھ پھیل لیں، درد میں افاقہ حاصل ہوگا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری صحت خراب رہتی ہے، بشرا لائبہ نام ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، 115 مرتبہ یا مومنو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں مل رہی، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ثقلین عباس نام ہے،
تو دیکھیں جاب کے لیے جو ہے نا آپ اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم جاب لگ جائے گی۔ اور کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے، کوشش بھی کریں، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، آپ کے لیے بہتر سبب بن جائے گا۔ میں صغیر ہوں، میری طبیعت خراب رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اچھا، ہر وقت آدھی راتوں میں ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آگ لگی ہو، طبیعت میں آزمائش رہتی ہے، ہر وقت بے چینی بے سکونی سی کیفیت رہتی ہے، لا حول شریف پڑھا کریں، آپ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم یہ کیفیت سے نکل آئیں گے۔ میری بہن کی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اور دیکھیں حصول اولاد کے لیے جو ہے نا 2 وظیفے پہلے بتائے تھے، ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں آپ، دعائے زکریا علیہ السلام، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ آپ دعا کیا کریں دونوں میاں بیوی، ہر نماز کے بعد انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے، اور تعویذات عطاریہ وغیرہ بھی حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری خالہ کی بیٹی کا استخارہ کروانا ہے، بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، آسیہ نام ہے اور والدہ کا نام کوثر ہے، تو ان کا بھی استخارہ فرما لیجیے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، حضور میرا استخارہ بھی کر دیں، بیمار ہوں، عمیر سہیل نام ہے، والدہ کا نام ہے کوثر بی بی، دونوں ہی استخارے فرما لیجیے۔ ناصر بھائی پھر سارے استخاروں کے جوابات ایک ساتھ آپ سے معلوم کر لیں گے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، یہ آیات شفا سے متعلق پوچھا ہے کہ آیات شفا کون سی ہیں، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیجیے۔ قرآن پاک کی دیکھیں مخصوص 6 آیات ہیں جنہیں آیات شفا کہا جاتا ہے۔ ان آیات شفا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آیات شفا پڑھ کر اگر مریض پر دم کیا جائے اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے تو الحمدللہ عز و جل مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ بلکہ آیات شفا سے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات آپ سوئے تو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں پریشان ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا بیمار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیات شفا سے تمہارا دھیان کہاں ہے؟ پھر جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے آیات شفا پڑھ کر اپنے بیٹے پر دم کیا، اور تو الحمدللہ عز و جل آپ کا بیٹا صحت یاب ہو گیا۔ تو یہ آیات شفا کی برکتیں ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو، گھر میں کوئی بیمار ہو، تو آیات شفا پڑھ کر مریض پر دم کر دیا جائے، مریض اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اب وہ قرآن پاک کی 6 آیات شفا کون سی ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو یہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 14، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 57، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 ہے، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اچھا، 3 آیت یہ ہو گئی۔ چوتھی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اسی طرح سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80 ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ پاک ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 ہے، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ تو یہ 6 آیات ہیں جنہیں آیات شفا کہا جاتا ہے۔ ان آیات میں لفظ شفا بھی ہے، تو یہ 6 آیات پڑھ کر مریض پر دم کر دی جائیں اور پانی پر دم کر کے پلایا جائے، الحمدللہ عز و جل مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ ناصر بھائی استخاروں کے جوابات ارشاد۔ رضوان بھائی، آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، سمیرہ نام بتایا تھا آپ نے، استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ صبح و شام 33 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی میں دم کر کے اپنی والدہ کو پلائیں، اور والدہ پہ بھی دم کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح رشید احمد بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، رقم ان کی گم ہو گئی تھی، استخارہ میں ملنے کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ورد کریں، اور اس رقم کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی ساتھ بیچ بیچ میں وقتاً فوقتاً درود پاک بھی پڑھیں۔ اسی طرح کائنات نام بتایا، استخارہ کی کہ کافی عرصے سے بخار ہے ان کو، اللہ پاک ان کو شفا دے۔ 2 وظیفے ان کے لیے عرض کروں گا، ایک یہ ہے کہ 3 مرتبہ یا غفور ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر کسی بھی تعویذ بنا کر اس کو بازو میں باندھ لیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہو جس کو دواؤں سے شفا نہ مل رہی ہو، بخار نہ جا رہا ہو،
تو ان کو کاٹن کا سوٹ پہنا کر اس مریض کو کسی صحیح مخارج پڑھنے والے قاری صاحب کے سامنے، جو ان کے محرم بھی ہو، سامنے بٹھائیں اور سامنے ایک پانی کی بوتل رکھ لیں۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قدر پڑھنی ہے 21 مرتبہ 21 ٹائم، اور اتنی آواز سے پڑھنی ہے کہ مریض سن لے۔ اب پڑھنا کس انداز میں، ایک بار سورہ قدر آپ نے پڑھ لی، اب مریض پہ بھی دم کریں، پانی پہ بھی دم کریں، پھر بسم اللہ کے ساتھ سورہ قدر پڑھیں، پھر مریض پہ دم کریں، پھر پانی میں دم کریں۔ اس طرح 21 ٹائم 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ اب وہ پورے دن وہ مریض وقتاً فوقتاً اس پانی سے استفادہ کریں، وہ پانی وقتاً فوقتاً پی لیا کریں۔ انشاءاللہ 3 دن تک یہ عمل کریں آپ، 3 دن میں انشاءاللہ آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائیں، ان کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائیں۔ استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ۔ اسی طرح ہما نام بتایا، ڈرانے خواب وغیرہ آتے ہیں، استخارہ کیا گیا، استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا، اللہ کا شکر ہے 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم 21 ٹائم یا متکبرو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، اللہ نے چاہا فائدہ ہوگا۔ آسیہ اور عمیر ان کا استخارہ کیا گیا، آسیہ اور عمیر کا استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ 1000 ٹائم 1000 مرتبہ روزانہ یا حیو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی میں دم کر کے وہ پانی پئیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، شفا ہی شفا ہے۔ قرآنی آیات پڑھ کر دم کی جائیں، اسماء الحسنہ پڑھ کر اگر دم کیا جائے، درود پاک پڑھ کر دم کیا جائے، اوراد و وظائف پڑھ کر اگر مریض پر دم کیا جائے، اوراد و وظائف پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر، اسماء طیبہ پڑھ کر، اسی طرح مقدس کلمات پڑھ کر دعائیں کی جائیں، اللہ پاک مسائل حل فرما دیتا ہے، پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو وظائف بتائے گئے ناظرین، یہ بھی ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ اور جن لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں، دیگر نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری پریشانیاں دور نہیں آتی، تو صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، اور ہم اپنے ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ کسب حلال کھانا اور صدق مقال، سچ بولنا، اسی طرح دیگر نیک اعمال، ہم ان پر بھی غور کرتے رہیں۔ اگر کہیں کوئی کمزوری ہو تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، اور ہم اپنے اعتقاد کو بھی مضبوط رکھیں، یقین بھی کامل رکھیں، شکوک و شبہات میں نہ پڑیں، وسوسوں میں، بدگمانیوں میں اور ان بری سوچوں میں نہ پڑھا کریں۔ ہم اپنی خلوتیں چلوتیں، ہماری تنہائیاں، یہ سب پاک ہوں، اچھا دیکھیں، اچھا بولیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، نیک اعمال کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اب پریشانیاں دور فرمائیں۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں، کافی ساری کالز بھی تھیں جنہوں نے اپنی پریشانیوں کا بتایا، دعاؤں کے حوالے سے بھی کہا، تو آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ اسلامی بھائیوں نے میسیجز بھی کیے ہیں دعاؤں کے حوالے سے۔ آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا رحم الراحمین ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، یا شافی الامراض، اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد سب دور فرما دے۔ یا اللہ پاک کے اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، کہ اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کا کہا۔ زاہد مدنی بھائی ہیں، عبدالسلام بھائی ہیں، بابر بھائی، ذیشان بھائی، سید ارسلان شاہ صاحب، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی تکلیفیں دور فرما دے، سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے۔
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔